5 چیزیں جو ان پہ کام ہونا چاہیے. سب سے پہلے سوچ پہ کام ہونا چاہیے. انسان کی جب سوچ بدلتی ہے تو یاد رکھیے سوچ کے بدلنے سے ایک چیز خود ہی بدل جاتی ہے, جو کہ دوسری چیز ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا نظریہ بدل جاتا ہے. یعنی آپ کی سوچ اس پہ کام ہو, آپ کے نظریات پہ کام ہو. اگر آپ کے نظریات پہ, آپ کے کنسپٹس پہ, آپ کے لائف کو آپ لیتے کس طرح. وہ بڑا اچھا ول ڈورن وہ بات کہتا تھا کہ اگر آپ یہ جاننے چلے جائیں کسی کے لیے زندگی کیا ہے تو آپ کو معیار کا پتہ لگے گا کہ اس کی شخصیت کا قد کیا ہے. یعنی جو ڈیفینیشن وہ بتائے گا میرے لیے زندگی یہ ہے, اس سے پتہ لگے گا اس کی شخصیت کا معیار کیا ہے. تو پہلی چیز تو سوچ ہے. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سوچ ہے. رومی فرماتے ہیں کہ تم ہڈیوں اور گوشت ہو, صرف باقی جو بچتی ہے وہ تمہاری سوچ ہے. یعنی تمہاری پہچان تمہاری سوچ ہے. ہمیں اپنی سوچ پہ کام کرنا چاہیے. دوسری جو چیز ہے بڑی امپورٹنٹ, وہ نظریات ہیں, کنسپٹس ہیں, تھیوریز ہیں. آپ کی زندگی کے نظریات, آپ کے کنسپٹس, آپ کے عقائد, زندگی کے بارے میں عقائد جو ان سے ہیں وہ کیسے ہیں. تیسری چیز بڑی مزے کی ہے, جب آپ کا سب سے پہلی چیز سوچ بدلتی ہے تو نظریہ بدلتا ہے. جب نظریہ بدلتا ہے تو آپ کا رویہ بدلتا ہے, لائف سٹائل بدلتا ہے. کیونکہ مثال لو کوئی اچھا ہے وہ کسی اپنے نظریے کی وجہ سے اچھا ہے. کوئی برا ہے, کوئی جیب کاٹتا ہے, کوئی ظلم کرتا ہے, کوئی حق تلفی کرتا ہے, کوئی کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے, اس کا مطلب اس کا نظریہ بیمار ہے. نظریہ بیمار ہے تو رویہ بیمار ہے. رویہ کبھی بیمار نہیں ہوتا اگر نظریہ ٹھیک ہو. اچھا, اب رویے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو اچھے رویے بھی سیکھنے چاہیے, اپنے رویوں پہ کام کرنا چاہیے اور ان سوچوں کو پیدا کرنا چاہیے جن سے نظریہ بھی اچھا ہو اور رویہ بھی اچھا ہو. اچھا, جب رویہ آپ کا اچھا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کا عمل اچھا ہوتا ہے. ایکشن آپ کا بدلتا ہے. ایکشن کی بنیاد, میرا فرض کرو کوئی رویہ ہے, اس رویے کے مطابق میرا ایکشن ہوتا ہے. تو آپ کی سوچ بدلتی ہے, آپ کا نظریہ بدلتا ہے. جب آپ کا نظریہ بدلتا ہے تو آپ کا رویہ بدلتا ہے. جب آپ کا رویہ بدلتا ہے تو آپ کا عمل بدلتا ہے. اچھا, عمل بدلنے کے بعد جو اگلا لیول آتا ہے وہ نتیجہ بدلتا ہے. ریزلٹس چینج ہوتے ہیں, ڈیسٹنی چینج ہوتی ہے اور آپ کے نتائج بدل جاتے ہیں, فروٹ بدل جاتے ہیں. وہ کسی نے بڑی شاندار کوٹیشن کی ہے, اف یو وانٹ ٹو چینج دی فروٹس, اگر پھل کو بدلنا ہے چینج دی روٹس, جڑ کو بدلو. جڑ کا نام ہے سوچ. سوچ بدلے گی, نظریہ بدلے گا, نظریہ بدلے گا تو رویہ بدلے گا. جب رویہ بدل جائے گا تو اس کے نتیجے میں عمل بھی بدل جائے گا. جب عمل بدلے گا تو پھر نتیجہ بدلے گا, یعنی ڈیسٹنی چینج ہوگی. مطلب کہ جتنے بھی آپ کو سن رہے ہیں, جتنے بھی کوئی ٹیچر ہے, کوئی ایجوکیشنسٹ ہے, یا گھر کے اندر اگر اپنے بچوں کی گرومنگ کرنی ہے تو یہ 5 فیکٹرز ہیں جن پر وہ خود کام کرے اور اپنے بچوں پر کام کرے. مطلب ہماری سوسائٹی کے اندر ایک یہ بھی تو ہے نا کہ اگر ایک ایج کا ایک حصہ گزر گیا, کیونکہ یہی کہہ دیا جاتا ہے جو بچپن ہے, بچپن سے ہی آپ سیکھتے ہو, جب آپ بڑے ہو جاتے ہو پھر سیکھنے کا عمل تو آپ کا جاری رہتا ہے, لیکن کوئی دوسرا آپ کو سکھاتا ہے تو پھر آپ کو برا لگتا ہے. یہ بھی ایک المیہ ہے. دیکھو, سیکھنا تو 2 ہی طرح ہے, یا تو کسی سے سیکھ لیتے ہیں آپ, یا زندگی کان پکڑ کے سکھا دیتی ہے. آپ کی ناکامیاں سکھاتی ہیں, تلخیاں سکھاتی ہیں. زندگی کہتے ہیں وہ استاد ہے جو قیمت پہلے لیتی ہے اور سکھاتی بعد میں. یعنی آپ کو تکلیف ملنے کے بعد آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. میں وہ سقراط کا وہ جملہ یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ کہتا ہے دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک ذہین ہے, وہ لوگ ذہین ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں. دنیا میں اس سے بھی کوئی مہا ذہین جسے کہتے ہیں, فتین لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں ایک تو فارمولا ہم نے یہ کوٹ کر, فارمولا نمبر 2, یہ دوسرا فارمولا بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ لوگ جن کے اندر لرننگ کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اڈیپٹیبلٹی ہوتی ہے, گنجائش ہوتی ہے سیکھنے کی, خود کو بدلنے کی, اپنے آپ کو بہتر بنانے کی, اپنے آپ میں گنجائش پیدا کر کے اس گنجائش کو بہتری کی طرف لے کے جانے کی, وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. یعنی پرسنل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سیکھنے کا مادہ پایا جاتا ہے. اچھا دیکھو فضا, میں ایک گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں. میری گاؤں سے آج تک کی زندگی میں میں نے پچھلے دنوں ڈھونڈا کہ میں نے کیا کچھ سیکھا. اچھا, یہ وہ سیکھنے کی چیزیں تھیں یونیورسٹی سے نہیں سیکھی, کالج سے نہیں سیکھی. تو 186 کی لسٹ بنی, کیونکہ میں ایز اے ریسرچر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ریسرچ کرتا رہتا ہوں. مثلا میں نے پہناوا سیکھا, ڈریسنگ سیکھی ہے باقاعدہ. میں نے نوٹ کیا کہ کون سا ڈریس افیکٹو ہوتا ہے. اچھا, میں نے یہ کھانا جسے ٹیبل مینر کہتے ہیں, یہ میں پڑھانے بھی جاتا ہوں گورنمنٹ کے اداروں میں آفیسرز کو. ٹیبل مینر میں نے سیکھے کہ کانٹا کیسے پکڑنا ہے, چھری کیسے پکڑنی ہے, اور نیپکن کا کام کیا ہے, چھوٹی پلیٹ کس کام آتی, بڑی پلیٹ کس کام آتی. لوگوں کو کھانے پینے کی بھی تمیز نہیں ہوتی. یہی تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے. پہننا کیا ہے, کیسے پہننا ہے, کھانا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, رہنا کیسے, بات کیسے کرنی ہے,
تنقید کیسے کرنی ہے, نہ کیسے کہنی ہے, کسی کو احساس کیسے دلانا ہے, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کی گرومنگ میں امپورٹنٹ رول. لیکن شاہ جی یہ ساری چیزیں آپ کے اخلاقیات ہیں, آپ کے رویے ہیں. یہ مطلب کہ اگر آپ کی سیلف ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو کہیں نہ کہیں آپ کا ٹیلنٹ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں, اپنی اسکلس کو پہچانیں, لیکن اخلاقیات ہیں, بات کرنا, اٹھنا بیٹھنا, یہ دیکھو یہ بنیاد جو انسی میں نے رکھی ہے نا ان سب چیزوں کی, وہ سیکھنے کا جذبہ ہے. اگر آپ کے مزاج میں, آپ کے ٹیلنٹ میں یا آپ کے اندر سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے تو یہ تمام چیزیں آپ سیکھ نہیں سکتے. بالکل. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے نا, وہ بڑے آڈ سے لباس پہنتے ہیں. ایسے ہی ہے. آڈ سے لباس سے مراد کیا ہے کہ جناب وہ ایک کہا جاتا ہے جناب آپ نے ایک پینٹ عام سی ایک روٹین سی پہنی ہوئی ہے اور ریڈ کلر کا عجیب سا کرتا یا اوپر شرٹ آپ نے پہن لی ہے, اچھا جس کا کوئی میچ نہیں ہے, اب 10,000 بندوں میں عجیب سے لگ رہے ہیں. اچھا جب ڈھونڈا جاتا ہے تو اس بندے نے ڈریس کو پڑھا نہیں ہوتا. آپ سب کی اطلاع کلیئرز ہے کہ ڈریس دنیا میں ایک سبجیکٹ ہے, اس کو ایز اے سبجیکٹ لیا جاتا ہے. جب آپ سول سروسز کلیئر کرتے ہیں نا اور آپ سول سروس اکیڈمی چلے جاتے ہیں تو باقاعدہ ڈریس کوڈز آپ کو سکھائے جاتے ہیں, آپ نے کب کیا پہننا ہے, فارمل کب پہننا ہے, انفارمل کب, کیجول کب پہننا ہے. تو بڑے لوگوں کو پہننے کی تمیز نہیں ہوتی. اچھا اس کے بعد ایک آ جاتی ہے آپ کی گرومنگ میں امپورٹنٹ چیز, وہ گرومنگ کی امپورٹنٹ چیز ہے کمیونیکیشن اسکل. کیونکہ ہمارا واسطہ جو ان سے انسانوں کے ساتھ جو پڑتا ہے وہ بات چیت سے پڑتا ہے. اگر آپ کو بات چیت نہیں کرنی آتی, اگر آپ کو کمیونیکیٹ نہیں کرنا آتا, اگر آپ کو سمجھانا نہیں آتا, اگر آپ کو سننا نہیں آتا, دیکھو سنانا صرف کافی ہے, سننے کی بھی طاقت ہونی چاہیے. اگر آپ کو سننا نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے آپ کی گرومنگ نہیں ہے. اچھا اگر آپ میں بے صبرا پن ہے, بڑے جلد باز ہیں, تلخ سے ہیں, ہر چیز کو فوراً ریئیکٹ کر کے آپ جواب دیتے ہیں, اس کا مطلب آپ کی گرومنگ نہیں ہوئی, آپ میں ٹھہراؤ نہیں ہے. جن کی شخصیت میں ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ غصہ کم کرتے ہیں, وہ اعتدال کے ساتھ چلتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے پہلے سوچنا پھر عمل کرنا. جو جلد باز ہے وہ عمل کر کے سوچتا ہے, سمجھدار بندہ پہلے سوچتا ہے, بنیاد بناتا ہے اور پھر قدم اٹھاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, جتنے بھی اب اگر کوئی ایسے لوگ آپ کو سن رہے ہوں جو اپنا آپ کو پہچاننا چاہتے ہوں, جن کو یہ نہیں پتا کہ سیلف ڈیولپمنٹ میرے اندر کون سی ایسی خامیاں ہیں, کون سی اچھائیاں ہیں, کن پر مجھے کام کرنا چاہیے, ان کو کیا کہیں گے؟ اچھا فضا دیکھو آئینہ ہوتا ہے نا, آئینہ یہ زندگی میں بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. یہ ہم جب تیار ہو جاتے ہیں, ہم دیکھو اس سیٹ پہ آنے سے پہلے ہماری ایک پریپریشن ہوتی ہے, ہم ڈریس کو دیکھتے ہیں, ہم میک اپ ایک لازمی ہے, اس کے بغیر تو ٹی وی پہ بیٹھا نہیں جا سکتا. ہم آئینے میں دیکھ کے اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں ہر اینگل سے, ہر زاویے سے, کہ ہماری جو کنٹورنگ ٹھیک ہے, چیزیں ٹھیک ہیں, یہی ہوتی ہیں نا ساری چیزیں, تھوڑی سی مجھے پتہ لگ گئی. اچھا اب یہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم آ جاتے ہیں ادھر. زندگی میں بھی آپ کو آئینہ چاہیے ہوتا ہے. اچھا یہ آئینہ کون ہے؟ آئینہ 3 آئینے زندگی میں چاہیے ہوتے ہیں. ایک آئینہ آپ کے دوست ہے, یہ بھی آئینہ ہوتا ہے, یہ دوست آپ کو بتاتے ہیں بھائی اس میں تم اچھے ہو, اس میں تم میں کمی ہے. اچھا ایک آئینہ تمہارے نتیجے ہیں, اچھا ریزلٹس بتاتے ہیں بھائی تم اگر دوڑ نہیں نہ پا رہے تمہیں چلنا نہیں آتا, کیونکہ جسے چلنا آتا ہے وہی دوڑ سکتا ہے. اچھا نتائج جون سے ہیں, یہ آئینہ ہوتے ہیں. اچھا تیسرا آئینہ جون سا بڑا مزیدار ہے, وہ دشمن ہوتا ہے, مخالف ہوتا ہے. مخالف بتاتا ہے تم میں کمی یہاں پر ہے, تم میں خوبی یہاں پر ہے. مخالف تو بخشتا نہیں ہے نا جی, وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کوئی کمی پتہ لگے اور اس کمی کو استعمال کیا جائے. تو کبھی بھی اپنے مخالف کے جو رائے ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. مخالف بڑا مخلص ہوتا ہے بیچارہ, وہ ڈھونڈ کے آپ کی خامی کو جون سا انڈیکیٹ کرتا ہے. آپ پہ لازم ہے کہ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے ان اشاروں کو سمجھیں جو دوست, دشمن اور نتائج آپ کو بتا رہے ہیں. کن معیار پر پھر جج کریں خود کو, یہ 3 آپ کو چیزیں پتہ لگ. اب ہوتا کیا ہے کہ کئی لوگ نا بڑے سخت ہوتے ہیں, وہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں میں بڑا سیانا ہے. جو میں بڑا سیانے والا رویہ ہے نا, وہ بندہ کبھی پرسنل ڈیولپمنٹ کی طرف نہیں جاتا. وہ بندہ سالوں صدیوں کے بعد بھی ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. اس کے رویے میں, اس کی سوچ میں, اس کے انداز میں, اس کی انفارمیشن میں, اس کے ایٹیچیوڈ میں تبدیلی نہیں آتی. وہ لوگ جو 3 زاویوں سے پرکھ رہے ہوتے ہیں, میرے دوست کیا کہتے ہیں اور میرے دشمن کیا کہتے ہیں اور میرے نتائج کیا کہتے ہیں, وہ بڑی جلدی بدل جاتے ہیں. اچھا شاہ جی, جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے دوسروں کی مدد کتنی ضروری ہے؟ اچھا دیکھو ہمیں معاون مددگار دوسرے لوگوں کا ساتھ تو چاہیے ہوتا ہے. سب سے امپورٹنٹ رول نا گھر کا ہے, والدین کا ہے. پرسنل ڈیولپمنٹ میں اگر آپ کے والدین کا ساتھ آپ کو ملا ہے نا اور انہوں نے آپ پہ محنت کی ہے, یہ بچوں پہ محنت کرنی پڑتی ہے, ان کو بنانے کے لیے, ان کی شخصیت کو بنانے کے لیے ایک محنت کرنی پڑتی ہے, تو یاد رکھیے یہ نمبر 1 فیکٹر بن جاتا ہے. نمبر 2 ٹیچرز ہیں. ٹیچر جون سا وہ بڑا رول پلے کرتا ہے. ٹیچر جون سا وہ اپنی خوبیاں بچوں میں پیدا کر دیتا ہے. جو خامیاں, یاد رکھیے ٹیچروں کی خامیاں بھی بچوں میں چلی جاتی ہیں, یہ بھی بیماری کی طرح جاتی ہیں, خوبیاں بھی چلی جاتی ہیں, خامیاں بھی چلی جاتی ہیں. اس کے بعد جو تیسرا جون سا آپ کا رول ہے وہ آپ کی کمپنی ہے. اگر آپ کے دوست احباب, آپ کا سرکل وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کو بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور آپ سے کچھ بہتر لوگ ہیں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کچھ لوگ نا اپنے سے نیچے والوں میں بیٹھ کے نا
شوخیاں مار کے خوش ہوتے ہیں. اپنے اچھا آپ اب ہوتا کہ وہ اپنا آپ بتاتے ہیں. ہاں. کچھ لوگ جو ان سے بڑے سیانے ہوتے ہیں وہ ان محافل میں بیٹھتے ہیں جن میں ان سے بہتر لوگ ہوتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, آپ آبزرو کرتے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو امپروومنٹ کا موقع مل جاتا ہے. آپ اپنے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا کر لیتے ہیں جو کامیاب لوگوں کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں. اچھا شاہ جی, ایک رول ماڈل ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہو کہ اس کی ہر چیز اچھی ہے, ہر چیز آپ کو پسند ہے, جیسے آپ کو بہت سے لوگ رول ماڈل کے طور پر سمجھتے ہیں, تو رول ماڈل کتنا افیکٹو ہوتا ہے سیلف گرومنگ کے لیے؟ اچھا رول ماڈل میں سمجھتا ہوں کہ رول ماڈل کا, مینٹور کا ہونا, ایک مرشد کا ہونا, یہ تو ایک بلیسنگ ہے. اس شکل میں آپ کا ٹائم بڑا بچ جاتا ہے, اس کا زندگی کا وزڈم ہوتا ہے, آپ منٹوں میں سیکھ جاتے ہیں. اس نے مار کھائی ہوتی ہے, وہ آپ کو مار نہیں کھانی پڑتی, اور وہ آپ کو چند جملوں میں وہ لیسن دے دیتا ہے جو آپ کی پوری کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے. سو انسپائریشن رول ماڈل کا ہونا یہ آپ کے لیے ایک بڑا انقلابی قدم بن جاتا ہے.